الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی قدر، برادران اسلام اور عزیز طلبہ، یہ مہینہ جس کے شب و روز میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یہ رجب المرجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے، یعنی رجب اور شعبان کے بیچ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں بہت سے فضائل اور بہت سے ثواب کے اعمال احادیث میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے جس روز اس دنیا کو بنایا، اسی دن اللہ رب العزت نے سال کو بھی 12 حصوں میں تقسیم فرما دیا. قرآن میں ارشاد ہوا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کی مکمل مدت کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور اس تقسیم کے جہاں بہت سے دنیاوی فوائد ہے، وہیں اس تقسیم کے پیش نظر یا اس تقسیم کے مطابق بہت سے شرعی احکام بھی ہیں، اور ہر مہینے کے احکام اور فضائل الگ الگ موجود ہیں. اگر کسی مسلمان کو مہینوں کا نام یاد نہ ہو، مہینوں کی تاریخ یاد نہ ہو، اور ہر مہینے کے جو احکام ہیں، جو فضائل ہیں اور جو اعمال ہیں وہ پتہ نہ ہو، تو ایک انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کر سکے اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہینوں کا نام یاد رکھے، اور ساتھ ساتھ کس مہینے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی ہے، وہ کون سے احکام ہیں جن کو ہمیں کس مہینے میں کرنا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے، ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم عمل کر سکتے ہیں. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو اس سلسلے میں نہ تو کوئی علم ہے اور نہ ہی کوئی واقفیت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر غلط رسومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، خرافات اور بدعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو کرنے لگتے ہیں جن کا ثبوت اور جن کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں احکام معلوم نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معلوم نہ ہو، احادیث کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، مہینوں کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، تو ہم سے ایسی غلطی ہوگی کہ ہم دوسرے جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے گی، جو سراسر غلط ہے، جو گمراہی ہے، جو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مہینوں کے جو احکام ہیں، مہینوں سے متعلق جو فضائل ہیں، جو وضاحت ہیں،
اس کا علم ہر مسلمان کو ہو، تاکہ صحیح بتلائے ہوئے اعمال کے مطابق ہماری زندگی گزر سکے۔ حاضرین گرامی قدر، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو ایک لفظ میں اس مہینے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روحانی تیاری کے لیے یہ مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے تاکہ روزے کی عادت پڑ جائے۔ یہ مہینہ ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس مہینے میں دلوں کو صاف کرنا، یا دلوں میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان تمام چیزوں کو صاف کرنے کے لیے یہ مہینہ ہے، تاکہ آنے والا مہینہ جو ایک رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمارا دل پاک صاف ہو اور ہم صحیح اور سچے طریقے پر ہم عمل کر سکیں۔ معزز حاضرین گرامی قدر، خطبہ میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے، اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدشے کا اظہار فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو شعبان سے غافل ہیں، اس مہینے سے غافل ہیں۔ اس کی وجوہات بہت سے ہیں۔ لکھا گیا ہے چونکہ شعبان ایک رجب جو ایک حرمت والا مہینہ ہے، جو ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی قابل تعظیم اور قابل حرمت سمجھا جاتا تھا، اور رمضان المبارک جو بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں شعبان کا مہینہ ہے، تو لوگ عام طور پر یہ سمجھتے تھے یا اس غفلت میں رہتے تھے کہ حرمت کا مہینہ رجب کا ہے، اور رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ رمضان کا ہے، اور ہمیں شعبان میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ شعبان میں غفلت کی زندگی گزارتے تھے۔ اسی غفلت کی زندگی سے نکالنے کے لیے، یا اسی بات پر آمادہ کرنے کے لیے، یا اسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور لوگوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت موجود ہے، الفاظ مختلف ہے، لیکن بات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ روزہ رکھتے تھے، روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ آپ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے بنسبت روزہ زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، تو میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میرے نامہ اعمال کو اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان المعظم کے مہینے میں مطلق روزہ رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں روزہ رکھنے والا زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، تو ان کی سنت کو ادا کرنا ہوا، تو سنت کے مطابق عمل ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بس اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ
کہ اس مہینے کے جو آخری 2 دن یا 3 دن ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں روزہ نہ رکھا جائے، تاکہ آنے والا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی مکمل طور پر تیاری ہو جائے، اور کہیں اخیر میں تسلسل سے روزہ رکھنے کی وجہ سے طبیعت خراب نہ ہو جائے اور طبیعت میں کمزوری نہ آ جائے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کی رات سے جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں رائج ہیں۔ شریعت میں 2 راتیں، شب قدر جو رمضان المبارک میں ہے، جس کی وضاحت، جس کے سلسلے میں تشریح قرآن میں اور احادیث متواترہ میں موجود ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ایک رات شب برات کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں نہ تو قرآن میں کوئی صراحت موجود ہے اور نہ ہی احادیث متواترہ میں کوئی صراحت موجود ہے۔ ہاں، البتہ اس رات کے سلسلے میں تقریباً 10 کے قریب احادیث موجود ہے جو سنداً ضعیف ہے، کمزور ہے، جس کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رات شب قدر کی رات کی طرح ہے، یا اس رات میں شب قدر کی رات کی طرح عبادت کرنا ضروری ہے، لیکن اتنی بات کہی جا سکتی ہے اور اتنی اجازت ضرور ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں تنہا انفرادی طور پر عبادت کر لے، انفرادی طور پر ذکر و اذکار کر لے، انفرادی طور پر دعا کر لے، تو اس کی گنجائش ہے۔ کیونکہ اگر ایک روایت ہو اور وہ سنداً کمزور ہو تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایک روایت نہیں ہے، تقریباً 10 کے قریب روایت ہے، اس لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں خیال رہے کہ اجتماعی اعمال نہ ہو، اجتماعی خرافات نہ ہو، اجتماعی بدعات نہ ہو، اور جبراً عبادت کی وجہ سے کسی کو پریشان نہ کیا جائے، یا ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، حقوق العباد کو پامال کیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی شخص صرف انفرادی طور پر عبادت کرتا ہے، انفرادی طور پر ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک معمول ہم لوگوں کا یا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں لوگوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے قبرستان جانا، کہ قبرستان جانا چاہیے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی میں یہ واضح کر دوں کہ قبرستان جانے کے سلسلے میں شریعت میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، اور قبر کے جو عذاب ہیں، قبر کی جو زندگی ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی دن کو خاص کر لینا، کسی دن کو اپنی زندگی اپنے اوپر ضروری قرار دے دینا اور اسی دن جانا اور اسی دن خاص اہتمام کرنا، اس کی گنجائش کہیں سے نہیں ملتی ہے۔ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اتفاقی طور پر قبرستان گئے تھے، لیکن یہ حضور کا معمول نہیں تھا۔ حضور پوری زندگی اس رات قبرستان جایا نہیں کرتے تھے، یہ ایک واقعہ ہے۔ تو جو جس قدر ثابت ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو اسی اعتبار سے انسانوں کو کرنا چاہیے۔ تو اگر اس رات میں کوئی اتفاقی طور پر چلا جاتا ہے، اہتمام کر کے نہیں بلکہ ویسے ہی جیسے عام دنوں میں بھی جایا جاتا ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس پر اپنے آپ کو پر ضروری لازم قرار دینا اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے، نہ گئے تو ہم گنہگار ہوں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح
شب برات کی رات اور اس کے اگلے دن کے روزے کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی صرف ایک روایت موجود ہے اور وہ بھی سندن ضعیف ہے۔ اس لیے علماء کرام اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو یا اس دن روزہ رکھا جائے، یا اس سلسلے میں کوئی زیادہ تاکید موجود نہیں ہے۔ جہاں اور نوافل روزے ہیں ان کی وضاحت ہے اور ان کی صراحت موجود ہے، ان کی فہرست میں 15 شعبان کے دن جو روزہ ہے اس سلسلے میں کوئی صراحت اور کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ البتہ ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ حضور سے ثابت ہے۔ ہر مہینے اگر کوئی شخص یا کسی شخص کا یہ معمول ہو اور پھر وہ اس مہینے میں ان 3 روزوں کو رکھے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح شعبان کا روزہ رکھ رہا ہو، پورے مہینے کا روزہ رکھ رہا ہو، یا کچھ 1 دن 2 دن چھوڑ کر روزہ رکھ رہا ہو جس طرح حضور رکھا کرتے تھے، اور اسی تسلسل میں اس نے 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے تھے اس روزے کو رکھ رہا ہو، اور اتفاق سے جو پیر اور جمعرات کا دن ہے وہ 15ویں تاریخ کو پڑھ رہا ہو تو پھر روزہ رکھ لے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اہتمام کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ضروری ہے اور یہ اس کو رکھنا ضروری ہے، اس کی کہیں اجازت نہیں ہے اور یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو شعبان سے متعلق ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کے مطابق آنے والے دنوں کو گزاریں گے۔ حاضرین گرامی قدر، شعبان المعظم کا مہینہ یقیناً یہ عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے، روحانی مہینہ ہے، اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کا مہینہ ہے، عبادتوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرنے کا مہینہ ہے، اور خصوصی طور پر دل کو پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ دل میں جو حسد ہے، کینہ ہے، جو بغض ہے وہ سب نکل جائے اور آنے والے مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے میں مزہ آئے اور ہم صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ابھی جو ایام رہ گئے ہیں اس میں ہم روزے کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں اور توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض سے پاک کرے، صاف کرے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان خرافات سے حفاظت فرمائے جو خرافات ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں رائج ہے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو اس مہینے کو اس سنت طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلایا ہے اور جو طریقے احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔